تشیع اسکول آف تھاٹ ہے نا، اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ کافر ہیں. اور وہ کیوں لگتا ہے؟ وہ اس لیے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کلمے میں تحریف کر لی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. آپ نے علی ولی اللہ کو کلمے میں شامل کر لیا، جو کہ باقی مسالک جتنے بھی ہیں سنی اسکول آف تھاٹ کے وہ نہیں پڑھتے. یہ ایک بیسک چیز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں وہ آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا. یہ کلمے میں آپ نے تحریف کیوں کی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعریف نہیں ہے، یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اور احادیث کی کتب میں دیکھیں تو جنت کے دروازے پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ، اور بلکہ ایک دروازے پر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے، جرس جسے کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جب وہ بجتی ہے تو اس سے بھی یا علی یا علی یا علی کی آوازیں آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا ریفرنس بھی پلیز بتا دیں، کون سی حدیث کی کتاب میں آئی ہے؟ میں ریفرنس اس ذہن میں نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی دنیا کا مسلمان ایسا نہیں ہے جو علی ابن ابی طالب کو ولی نہ مانتا. بے شک رہ گیا کلمہ، تو ادھر 6 کلمے بنا دی گئے ہمارے اہل سنت دوستوں کے ہاں. ہاں جی، 6 کی بجائے آپ 600 بھی بنا سکتے ہیں. ایسی کون سی بات ہے کہ جتنی جزیات کو شامل کرتے جائیں گے وہ ایک کلمہ بنتا جائے گا. لیکن اصل چیز جو انسان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اقرار باللسان اور اظہار بالارکان، یعنی زبان سے اس کا اقرار ہو، دل میں موجود ہو، اپنے ہاتھ پاؤں سے اس کا اظہار بھی ہو، وہ شہادتین ہے. جی، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم، یہ تعریف ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد، تو یہ حدیث سے لیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث سے بھی لی ہے. قرآن کریم میں کہاں ہے علی ولی اللہ؟ دیکھو قرآن کریم میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو تفسیر کر لی نا آپ نے اس کی. تفسیر کون ہے؟ کوئی چیز تو ہے نا، مصداق تو ہے نا. پورے قرآن کی تو آپ کو چیزیں، پورا دین تو اس سے مفصل نہیں ملے گا، اجمالی صورت میں ملے گا. اچھا، یہ تو جب آپ قرآن کریم کو حدیث سے لیں گے تو تب آپ کے سامنے آئے گا. اور اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر بالرائے، اگر آپ نے جان بوجھ کے کی ہے، نہیں جانتے اور اتفاق کر وہ قرآن کے مطابق بھی ہو گئی ہے، تو کیونکہ آپ کا ارادہ تفسیر بالرائے کا تھا تو رسول اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جائے. نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام لے کے ایک جسم میں توانائی محسوس ہوتی ہے. مجھے تو کم از کم ہوتی ہے، باقی پتہ نہیں کسی کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن جو ایک اور اعتراض آپ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کا ذکر احترام سے نہیں کرتے اور اپنی مجالس میں ان کے خلاف تبرہ کرتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو 2 چیزوں کو واضح کرنا ہوگا. ایک اہل بیت نبوت ہیں، ایک اصحاب نبی ہیں. اصحاب میں اور اہل بیت میں پہلے فرق کرنا ضروری ہے. اصحاب کی تعریف بالاتفاق تقریباً تمام مسالک کے نزدیک، سنی ہوں یا شیعہ ہوں، من ادرک صحبت النبی مع الایمان ومات علی الایمان. کوئی شخص مومن بن کے دربار رسالت میں آیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن کہتا ہے ثم لم یرتابو، پھر شک نہ کیا اس نے نہ نبوت پہ نہ رسالت پہ نہ اس چیز پہ، اور اسی ایمان پہ اس کی موت واقع ہوئی ہے، وہ اصحابی ہے. جی، اور سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ منافقون نازل فرما کے بتا دیا کہ اصحاب کے لبادے میں منافق موجود تھے. حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے وہ امین اصحابی کہ جن کو آپ نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور بعض اصحاب نے بار بار ان سے پوچھا کہ جی ہمارا نام تو اس میں نہیں ہے، ہمارا نام تو اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اسرار نبوت کے امین تھے، اس لیے انہوں نے نہیں بتایا. تو بالآخر انہیں تنگ آ کے کہا تم بتاؤ نہ بتاؤ، میرا نام تو ضرور اس میں ہوگا. جی، تو اب یہ جو حدیث، اب یہ اسرار نبوت کا امین ہے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے